بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 96 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں میں دو گروہ ہو رہے ہیں؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا ہے، یعنی اندھا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کر دو گے؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ یہ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے۔ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ صحیح بخاری سورہ نساء، صحیح مسلم کتاب المنافقین میں اس کی تفصیل مکمل موجود ہے، جیسے کہ تفصیل اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اس بارے میں ان منافقین کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے، دوسرا گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا۔ کسبو یعنی اعمال سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور جہاد سے اعراض ہے۔ ارکسہم کا مطلب ہے اوندا کر دیا، یعنی جس کفر و ضلالت سے نکلے تھے اسی میں دوبارہ انہیں مبتلا کر دیا ہے یا اس کے سبب ہلاک کر دیا ہے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مور لگا دے، انہیں کوئی بھی راہ یاب نہیں کر سکتا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ پس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ ہجرت یعنی ترک وطن اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ مخلص مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی، یعنی جب تمہیں ان پر قدرت اور طاقت حاصل ہو جائے، حلال ہو یا حرام۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتِلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں رکھی۔ یعنی جن سے لڑنے کا علم دیا جا رہا ہے اس سے دو قسم کے لوگ مستثنیٰ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ایسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے۔ دوسرے وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ
کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے پہلے یا تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں نہ تمہاری مخالفت میں۔ یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا تو یقیناً وہ بھی تم سے لڑتے۔ اس لیے اگر وہ واقعی یہ لوگ جنگ سے کنارہ کشی رہے ہیں، یعنی جنگ سے کنارہ کش رہے ہیں، تو تم بھی ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا اقدام مت کرو، کنارہ کش رہیں، نہ لڑیں، تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں۔ سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تاکید اور وضاحت کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان ان کے بارے میں محتاط رہیں، کیونکہ جو جنگ و قتال سے پہلے ہی علیحدہ ہیں اور ان کی یہ علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر کیا ہے۔ اس لیے جب وہ مذکورہ حال پر قائم رہیں، ان سے مت لڑو۔ اس کی مثال وہ جماعت بھی ہے جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔ یہ جنگ بدر والے دن مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے تھے، لیکن یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا پسند نہیں کرتے تھے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی لیے ظاہر طور پر کافروں کے کیمپ میں تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے سے روک دیا اور انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفا کیا۔ سلم یہاں مسالمہ یعنی صلح کے معنی میں ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ تم جو اور کچھ لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے، یعنی تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جنبنانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ۔ وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے۔ یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں، اپنی قوم میں جاتے تو شرک بت پرستی کرتے تاکہ وہ انہیں اپنا ہی مذہب سمجھیں، انہیں اپنا ہی ہم مذہب سمجھیں اور یوں دونوں سے مفادات حاصل کرتے۔ الفتنہ سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے، اسی شرک میں لٹا دیے جاتے، یا الفتنہ سے مراد قتال ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا یعنی لٹایا جاتا ہے تو وہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض و عناد ہے، تب ہی وہ یہ ادنیٰ کوشش دوبارہ فتنے شرک یا تمہارے خلاف آمادہ قتال ہونے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَاتٍ وَادِيَةٍ مُسَلَّمَاتٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرانا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو بھی مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازمی ہے،
اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور اس میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمہ لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ نفی نہیں کے معنی میں ہے جو حرمت کے متقاضی ہے، یعنی ایک مومن کو قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے، تمہارے لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاؤ، یعنی حرام ہے۔ غلطی کے اسباب و وجوہ متعدد ہو سکتے ہیں، مقصد ہے کہ نیت اور ارادہ قتل کا نہ ہو مگر بوجہ قتل ہو جائے۔ یہ قتل خطا کا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے جو 2 چیزیں ہیں، ایک بطور کفارہ استغفار ہے یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، اور دوسری چیز بطور حق العباد کی ہے، اور وہ ہے مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے، وہ دیت کی مقدار حدیث کی روح سے 100 اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے چاندی یا کرنسی کی شکل میں ہوگی۔ معاف کر دینے کو صدقہ سے تعبیر کرنے سے مقصد معافی کی ترغیب دینا ہے، یعنی اس صورت میں دیت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بعد نے یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ اس کے وارث حربی کافر ہیں اس لیے مسلمان کی دیت لینے کے حقدار نہیں، اس کی وجہ سے اس کے خون کی حرمت کم ہے۔ یہ ایک تیسری صورت ہے، اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت ہے جو پہلی صورت میں ہے۔ بعد نے کہا کہ اگر مقتول معاہد ذمی ہو تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی، کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف بیان کی گئی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس تیسری صورت میں بھی مقتول مسلمان ہی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پہلی صورت اور اس آخری صورت میں دیت کے ساتھ مسلسل لگاتار بغیر ناغہ کے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، یعنی ان 2 مہینوں میں بیچ میں کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں کرنا پڑے گا، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے، جیسے حیض، نفاس یا شدید بیماری جو روزہ رکھنے میں مانع ہو۔ سفر کے عذر شرعی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے یعنی جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قتل عمد کی یعنی جان بوجھ کر قتل کی سزا ہے۔ قتل کی 3 قسمیں ہیں، قتل خطا جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، قتل شبہ عمد جو حدیث سے ثابت ہے، قتل عمد یعنی جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ قتل کرنا جس کا مطلب ہے ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا، اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے فی الواقع عادتاً قتل کیا جا رہا ہے، جیسے تلوار، خنجر وغیرہ، اور موجودہ دور میں تو گولیاں، کلاشن وغیرہ چلتی ہے۔ آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے، مثلا اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، نیز اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئیں، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ احادیث میں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟ بعض علماء مذکورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر قبول توبہ کے قائل ہیں نہیں، لیکن قرآن و حدیث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، الا من تاب و آمن و عملا صالحا، سورہ فرقان آیت نمبر 70 ہے۔ اور دیگر آیات تو بعام ہیں، ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا یا بہت بڑا، توبۃ نصوح سے اس کی معافی ممکن ہو سکتی ہے۔ یہاں اس کی سزا جہنم جو بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس جرم پر اسے دے سکتا ہے۔ اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں خلود یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا کا مطلب بھی مکث طویل یعنی لمبی مدت ہے، کیونکہ جہنم میں خلود کافروں اور مشرکوں کے لیے ہی ہے۔ علاوہ ازیں قتل کا تعلق اگرچہ حقوق العباد سے ہے جو توبہ سے بھی ساقط نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بھی اس کی تلافی اور ازالہ فرما سکتا ہے،
اس طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی۔ فتح القدیر اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تفسیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیک کرے تو اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس کے بارے میں اس کی تفسیر میں احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ مسلمان کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی چرواہے ہی تھے اور چرواہے کی طرح اپنا ایمان چھپانے پر مجبور تھے۔ مطلب یہ تھا کہ قتل کا کوئی جواز نہیں تھا، یعنی تمہیں چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہو گئیں، یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر نعمتیں ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں دنیا میں مل سکتی ہیں، اور آخرت میں تو ان کا ملنا یقینی ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرار والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے مجبور ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرار، بغیر عذر کے کا استثناء نازل فرما دیا، یعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ انہیں عذر نے روکا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد، یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے، تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آئیے قرآن پڑھے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے احوال کی درستگی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔
آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔